ان کی نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشعار سے پہلے یہ بیک گراؤنڈ سنیے اور پھر اس پر اشعار اور انشاءاللہ درمیان میں نعتیں بھی مختصر مگر جامع انشاءاللہ۔ ابتدا میں سرکار دو عالم لوگوں کو فردن فردن دین کی دعوت دیتے رہے، گنتی کے پاکیزہ نفوس ایمان لائے، لیکن یہ دعوت لو کی تھی، لو پروفائل تھی۔ تقریباً دورانیہ تھا اس کا 3 سال۔ سرداران مکہ اس دعوت کو محسوس کر رہے تھے کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ مکہ کے جو اس وقت ظاہر بت پرستی کا مرکز تھا، سرداران دیکھ رہے تھے کہ جس ذوق و شوق سے لوگ بتوں کو پہلے پوچھتے تھے اب اس میں کمی آ رہی تھی۔ لیکن بہرحال یہ دعوت جس طرح کہ میں نے کہا لو پروفائل ہو رہی تھی، اعلانیہ نہیں ہو رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کھلے عام لوگوں کو دین حق کی دعوت دی۔ سیکنڈ سٹیپ تو وہ اس دور کے جو طور طریقے رائج تھے اس کے مطابق آپ نے یہ کیا کہ اس دور میں ہوتا تھا کہ جب لوگ کسی اہم اعلان کے لیے کسی بلند جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کر کے اور خبر دیتے تھے۔ یہاں پر آپ یہ بھی سنیے کہ یہی وہ موقع تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کوہ صفا پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو آنے والوں میں وہ بدبخت ابو لہب بھی شامل تھا۔ اور میں نے علماء سے سنا کہ یہ جو ہم سورہ لہب کی بھی جو تلاوت کرتے ہیں کہ اس موقع پہ جب سرکار نے جب یہ پیغام دیا تو اس بدبخت نے آپ کی شان میں گستاخی فرمائی، وہ الفاظ کہے کہ جو میں دہرا تو نہیں سکتا، لیکن گویا اس انداز سے کہ کہا کہ ہم سمجھے تھے کسی بڑے ضروری کام کے لیے بلایا ہوگا، اس کام کے لیے بلایا تھا ہمیں۔ تو گویا اس طرح کہا، اگر میں بہت محتاط الفاظ میں کہوں، نقل کفر نباشت کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کے، اس کام کے لیے بلایا تھا۔ لیکن کمال یہ کہ اس بدبخت نے سرکار دو عالم کو یہ جملہ کیا، کہا، جواب وہاں سے آیا کہ تبت یدا ابی لہب ہوا تھا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ نامراد ہو جائے۔ تو اس نے سرکار دو عالم کی شان میں یہ کہا، جواب وہاں سے آیا کہ ہاتھ تمہارے ٹوٹ جائیں ابو لہب۔ تو بہرحال کوہ صفا پر چڑھے، دعوت کا آغاز کیا۔ اب جب حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ بھی ہم جاتے ہیں تو سعی کے لیے جو 2 پہاڑیاں ہوتی ہیں صفا اور مروہ، اگر ہم دکھا بھی سکیں مناظر دکھائیے گا، چکر لگاتے ہیں تو بس وہیں پر آپ کھڑے ہوئے اہل مکہ کو اپنی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ صادق اور امین نے کبھی اس طرح لوگوں کو جمع نہیں کیا اس سے پہلے۔ صادق مانتے تھے ابھی بھی، امین مانتے تھے اس وقت بھی، حالانکہ اعلان نہیں کیا تھا رسالت کا۔ مکے میں ہلچل مل گئی، لوگ جوک در جوک جمع ہو گئے کوہ صفا کے نیچے۔ اب آپ نے اپنی صداقت اور امانت کی ان سے گواہی لی، سب نے انڈورس کیا، یہاں تک آیا کہ آپ نے کہا، میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو میری بات پہ یقین کر لو گے؟ مدمن نے بلند آواز سے کہا، اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے کبھی، کر لیں گے یقین، اس زبان سے سچ کے علاوہ نہیں سنا کبھی۔ اس سٹیج پر سرکار نے انہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی، غیر اللہ کے انکار کا حکم دیا۔ لیکن اس اعلان کا سن کر سب کو عجیب لگا، مجمع میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ وہ کسی طور پر اپنے خداؤں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی جس ذات کو ابھی کچھ سیکنڈز پہلے قبول کر رہے تھے کہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، اب اسی سے انکار کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا جس کا میں نے عرض کیا کہ باقیوں کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن آپ کا اپنا چچا بھی تھا جو ابو لہب، وہ آگے بڑھا اور اس نے بہت یہ غیر مناسب الفاظ کہے۔ تو اب سرکار کھڑے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا مجمع وہ گویا جانا شروع ہو گیا ان میں سے اکثریت۔ یہ پہلا موقع تھا جب قریش کو اور سرداران قریش کو احساس ہو گیا کہ مکے میں ایک بہت اہم معاملہ شروع ہو گیا ہے آپ کی دعوت اور مشرکین کے رویے کے حوالے سے۔ تو اب بیضاد لکھنوی صاحب کے اشعار سنیے، کہا، شہر مکہ سے ہوئی ہے ابتدا اسلام کی، شہر مکہ سے ہوئی ہے ابتدا اسلام کی،
پہلے مکہ میں ہوئی حرمت خدا کے نام کی، پہلے مکہ میں ہوئی حرمت خدا کے نام کی۔ ان دنوں اہل عرب کا مرکز عزت تھا یہ، اب بھی باحرمت ہے یہ، اور جب بھی باحرمت تھا یہ۔ ہاں، تولیت کعبے کی کرتے تھے یہاں اہل قریش، غیرت دینی میں تھے از حد عیاں اہل قریش، تھے مگر کعبے میں آویزاں بتان آزری۔ کعبہ اس وقت بتوں کا مرکز تھا جب سرکار نے یہ دعوت دی تھی۔ یہ بڑی بات ہے اگر ہم اس کو ویژولائز کریں کہ ایک شخص ہے، ایک ہستی ہے جو پوری سوسائٹی کو چیلنج کر رہا ہے، پوری سوسائٹی کو، اور ان کے نظریات کو، کہ یہ وہ بت جو ان کے لیے بہت محترم تھے جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اب میرے آقا آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، غیر اللہ کی پوجا مت کرو۔ تو تھے مگر کعبے میں، یعنی پوری سوسائٹی کی اپوزیشن ہے نا، تھے مگر کعبے میں آویزاں بتان آزری، پوچھتے تھے سب کے سب ان کو بشکل کافری۔ تو پھر کیا ہوا؟ پہلے آن حضرت نے حکم رب سے مخفی طور پر دعوت اسلام دی لوگوں کو ہر شام و سحر، لیکن جب آیا ہے حکم خالق جن و بشر، حکم جو تم کو دیا ہے کہہ دو سب سے کھول کر، مشرکوں کا خوف تم کو کچھ نہ کرنا چاہیے، صرف اپنے خالق اکبر سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے یہ حکم سنتے ہی کیا اعلان عام، دین حق کی سمت آؤ لو حقیقی رب کا نام۔ اور اب بس داستان آج کے تک ختم ہو رہی ہے، آخری کچھ اشعار کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس قدر بت ہیں تمہارے جن کو تم ہو پوچھتے، جس قدر بت ہیں تمہارے جن کو تم ہو پوچھتے، یہ نہیں خالق تمہارے، ارے ہیں یہ پتھر کے بنے، قدرت معبودیت تو ہے بڑی شے، ارے ان میں تو قدرت معبودیت تو ہے بڑی شے، ارے ان میں تو ہاتھ ہلانے تک کی بھی قدرت نہیں۔ بھئی خود دیکھ لو، ہاتھ ہلانے کی بھی قدرت نہیں، خود دیکھ لو، خود ہی ہاتھوں سے بنا کر خود خدا کہتے ہو تم، خود ہی ہاتھوں سے بنا کر خود خدا کہتے ہو تم، بندگی میں ان کی آخر کیوں جھکے رہتے ہو تم؟ اہل مکہ اس رسول پاک کے ارشاد سے اس قدر بگڑے کہ بربادی پہ ان کی تل گئے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ میں نثر میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں، پھر آپ ایک شعر اور پڑھ کے اس اختتام کرتے ہیں سیگمنٹ کا، کہ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں،
سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جن کو تنگ کرتے تھے، ابھی آپ نے ابو لہب کا قصہ بھی سنا، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ تھا الفقر و فخرا جس کا سرمایہ، سلام اس پر کہ تھا الفقر و فخری جس کا سرمایہ، ارے سلام اس پر کہ جس کے جسم اتھر کا نہ تھا سایہ، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، ارے سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، آخری اشعار، سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو، سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زور کو توڑا، سلام اس پر کہ جس نے پنجے بیداد کو موڑا۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔